محترم موقر حضرت زیدت ما علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ شب تو کافی تاخیر ہو گئی تھی، اس لیے کما حق ہوں آپ کی خدمت میں عباد و بلاد کی طرف سے، ملت اسلامیہ کی طرف سے، بلکہ پورے علمی زمرے کی طرف سے کما ينبغی لعظمت شأنک وحق علمک وجہودک کلمات تشکر و تحسین نہ کہہ پایا انفراداً و اجتماعاً، لیکن دل کے جذبات پر ابھی بھی قابو نہ پا سکنے کی وجہ سے سفر میں ہوتے ہوئے بھی آپ کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد اور تشکر کے کلمات، دل کے جذبات پیش کر رہا ہوں۔ واقعتاً آپ ایک انسان نہیں ہو، بلکہ ایک بہت بڑی انجمن، اکیڈمی، انسائکلوپیڈیا اور امتن ہونے کا ثبوت پیش فرما رہے ہیں۔ حق تعالی شانہ آپ کی چہار جانب سے حفاظت فرمائے، صیانت فرمائے، اور آپ جن فکروں کو لے کر چل رہے ہیں اللہ پاک ان فکروں کو بروئے کار لاتے رہیں، لا تو رہے ہی ہیں، لاتے رہیں، ان فکروں کو دوام نصیب ہو، اور آپ کی ان افکار عالیہ غالیہ مبارکہ طیبہ اور جہود مثمرہ والی کشتی کے سواروں میں ہم جیسوں کا بھی نام شامل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے واقعتاً آپ کا انتخاب فرمایا ہے، اور اس صدی کے لوگوں میں جہاں اور کچھ شخصیتیں اس دنیا میں آئیں اور انہوں نے ایک انقلابی کارنامہ انجام دیا، انہی میں سے آپ بھی صف اول کے لوگوں میں ہو، یہ ہمارے دل کی آواز ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کام عند اللہ مقبولیت پائے ہوں گے انشاءاللہ، تبھی تو حق تعالی شانہ نے دوبارہ اس کام کی سعادت عظمیٰ سے آپ کو مشرف فرمایا۔ اس مقبولیت پر بھی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسے میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں کچھ کلمات پیش کروں، ورنہ آپ کی محنتیں، آپ کی متعب جہود یہ بہت بلند و بالا ہیں، اور ہم خردوں کو آپ جس اکرام و اعزاز سے نوازتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ رب العزت ہی آپ کو عنایت فرمائے۔ اور احادیث طیبہ کے سلسلے میں آپ نے جن مبارک محنتوں کا بیڑا اٹھایا ہے، اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص جیوار آپ کو نصیب ہو۔ یہ بے تکے لیکن دل کے جذبات پر مشتمل کلمات پیش کر رہا ہوں، امید ہے کہ قبول فرمائیں گے۔